السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنی ہے۔ اگر ابھی تک کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ یہاں پہ میں آ رہی تھی باہر ہی آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے اور امی سے بات کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ دھوپ بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے دوپٹہ لپیٹ لیا، کیونکہ سن بلاک لگانے کے بغیر باہر بھی نکلو نا تو اتنی تیز دھوپ لگتی ہے، گاؤں میں سیدھا فیس پہ پڑتی ہے۔ تو میں اسٹڈی کر کر کے تھک گئی تھی۔ میں آئی، میں نے کہا اماں جی میں چائے بنا لوں اپنے لیے تاکہ میری آنکھیں کھل جائیں، میں اور پڑھ سکوں۔ تو پھر امی نے کہا نہیں جی، آہد کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ پہلے اس کو کھانا کھلا دو، اس کے بعد آپ پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا۔ یہاں پہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آہد جو ہے میٹھی چیزیں نہیں کھاتا، تو اس نے کہا کہ مجھے نمک مرچ والی روٹی بنا کے دیں۔ مطلب ایسے روٹی بنا کے نا اوپر سے مکھن رکھ کے اس کے اوپر نمک اور مرچ ڈال دیتی ہوں میں، وہ پورا اسپریڈ ہو جاتا ہے روٹی کے اوپر، اور وہ بڑے شوق سے کھا لیتا ہے۔ اس کو میٹھی چیزیں بالکل نہیں پسند، اس لیے بس وہ کہتا ہے کہ نمکین چیزیں ہوں۔ تو بس اس طرح اس کو میں نے کھانا کھلایا۔ پہلے ناشتہ تو کر لیا تھا 9 بجے کے قریب، پھر 9 بجے کے بعد میں پڑھنا سٹارٹ کر دیتی ہوتی ہوں۔ یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ گرمی 2-3 دن سے بہت زیادہ ہو گئی تھی، ورنہ شام کے ٹائم ہم گاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو صحن میں نہیں بیٹھا جاتا، آپ کو ٹھنڈ فیل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن 2-3 دن ہو گئے ہیں کہ آپ کو گرمی فیل ہو رہی ہوتی ہے، اور دوپہر کے ٹائم تو بہت ہی گرمی ہوتی ہے۔ کل خیر سے تھوڑے سے بادل آنے لگ گئے تھے۔ یہاں میں اس کو کھانا کھلا رہی ہوں، ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا میں بھی ٹیسٹ کر رہی تھی، مجھے بڑی پسند ہے یہ والی روٹی۔ اور آج ایک شادی پہ جانا تھا تو میں نے کہا اس لیے میں پہلے پڑھ لوں، کیونکہ رات میں مجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملنا تھا، اور بندہ شادی سے جب آتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے اور لیٹ بھی ہو جاتا ہے، تو رات کو نہیں پڑھ سکوں گی، اس لیے میں نے صبح ہی پڑھ لیا تھا۔ اور زمل کو کوثر لے کے گئی تھی سمیرہ کے گھر۔ جب سمیرہ کے گھر سے آئی تو وہاں سے اس نے فلاورز لے ہوئے تھے موتیا کے، اور پھر یہ آ کے سب کو بانٹ رہی تھی، امی کو کہہ رہی تھی یہ آپ لے لو، یہ آپ لے لو، اور ایک ایک کر کے نا یہ اس طرح پھول دیے جا رہے تھے۔ مجھے بھی دیا اس نے، اماں کو بھی دیا، اور آہد کو کہہ رہی تھی کہ آپ بھی لے لو، اس کو پھول بہت ہی پسند ہیں۔ اچھا آہد بھی اس ایج میں تھا تو اس کو پھول بہت اچھے لگتے تھے۔ خیر اس طرح کرتے کراتے 2-3 بج گئے، پھر ان کو میں نے باتھ دلوایا اور خود بھی ذرا فریش ہوئی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ شام کے 5 بج رہے تھے، میں نے کہا ان کو کچھ ہلکا پھلکا لائٹ سا نا میں کھلا دیتی ہوں، کیونکہ بچے ہوتے ہیں اور وہ جب جاتے ہیں شادی میں، اگر کھانا لیٹ ہو جائے تو ان کو بھوک بہت زیادہ لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ ماؤں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے 5 بجے کے قریب ان کو لائٹ سا کھانا کھلا دیا تھا، تاکہ یہ آرام سے نہ مجھے تنگ نہ کریں، کیونکہ ملتان جانا تھا اور سفر کرنا تھا، 1 گھنٹے کا سفر بھی تھا۔ تو بس پھر اس طرح ان کے ساتھ کرتے کراتے نا خیر سے ہم شادی میں چلے گئے، اور مجھے تنگ نہیں کیا انہوں نے۔ شادی کی ویڈیو میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پہ فی الحال یہ امی کے ساتھ یہ پھولوں کے مسئلے میں لگی ہوئی ہے۔ یہاں پہ پھر یہ شام کے ٹائم میں خود ریڈی ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو کہا کوثر کو کہ ان کا نہا تو یہ لیا تھا، میں نے کہا اپنا منہ دھو کے آ جاؤ۔ یہ خود اپنا منہ دھونے گئے ہوئے تھے کہ ہم فیس واش کر کے آتے ہیں، ہمیں بھی کپڑے پہنائیں اور ہم شادی پہ چلیں۔ یہاں پہ میں نے چینج کر لیا ہوا تھا، اور چینج کرنے کے بعد یہی سوچ رہی تھی کہ اب میں ریڈی ہو جاؤں۔ تو میک اپ کا سامان اٹھایا تو میرا بیٹا بھی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اچھا وہ تنگ نہیں کرتا، اب اس کو اتنی سمجھ آ گئی کہ مما تیار ہو رہی ہیں تو مما کو تنگ نہیں کرنا، لیکن زمل کی کوشش یہی ہوتی ہے، وہ بھی چھوٹی ہے نا، کہ میں نا چیزیں اٹھا کے مما کی ساری پھینک دوں اور توڑ دوں، لیکن میں نے اس کو نا یہاں پہ یہ کہہ رہا تھا مما آئے میں آپ کا میک اپ کرتا ہوں، یہ میرا میک اپ کر رہا ہے۔ ابھی کہہ رہا تھا کہ لپسٹک بھی مجھے لگانے دیں، میں نے کہا نہیں بھائی لپسٹک، یہاں پہ اس نے کاجل اٹھا لیا اور میرے اوہو یہ دیکھیں، اب کہتے ہیں لپسٹک میں لگاتا ہوں، میں نے کہا نہیں آپ نہیں لگاؤ، آپ خراب کر دو گے۔ یہاں پہ سے بابا تیار ہو گئے تھے، ان دونوں کو بھی تیار کر دیا تھا میں نے۔ اور یہاں پہ زمل کو شوز نہیں پسند آ رہا تھا، وہ بھی کہتی میں بھی اسپائڈر مین والا شوز پہنوں گی۔ یہاں پہ آج میرے ساتھ خود آ کے کھڑا ہوا تھا کہ مما آپ نیچے بیٹھیں اور میرے ساتھ ویڈیو بنائیں اور میرے ساتھ پکچر بنائیں۔ گرمی زیادہ تھی، گاؤں میں تو گرمی نہیں تھی، لیکن شہر میں جا کے آپ کو گرمی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، جب گیدرنگ ہوتی ہے تو بہت ہی گرمی ہونے لگ جاتی ہے، اس لیے میں نے تو بال یہیں پہ باندھ لیے تھے
کیونکہ میں نے دیکھا تھا وہاں پہ جو بھی بال کھول کے آیا ہوا تھا نا، انہوں نے بعد میں گرمی کی وجہ سے باندھ ہی لیے تھے. تو میں نے کہا یہیں سے میں اپنے بال نا سمیٹ کے جاتی ہوں. ہم ملتان پہنچ گئے تھے. وہاں پہ بھائی کے گھر ایک 5-6 منٹ کا اسٹے کیا تھا. بچوں کو میں نے کہا واش روم سے ہو لیں. یہاں پہ شادی میں پہنچ گئے تھے. اماں، سمیرہ، میں، اور یعنی کہ آپ کا جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ مل لیں. بس یہی ہوتا ہے کہ کچھ اچھی سی گیدرنگز ہو جاتی ہے. آپ بہت سارے لوگوں سے کبھی بہت سارے ٹائم سے نہیں بھی ملے ہوتے، تو آپ کی ہیلو ہائی بھی ہو جاتی ہے. اور بس گیدرنگز کا یہی، شادیوں کا یہی میرے خیال میں مجھے تو ایک مطلب سمجھ آتا ہے کہ آپ کو انویٹیشن بھی دیا جاتا ہے اور آپ اچھا سا کھانا بھی کھاتے ہیں اور ساتھ میں ریلیٹیوز کو بھی ملاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بیلون لے کے آ گیا تھا، لیکن شکر ہے تنگ نہیں کیا انہوں نے مجھے، اور آرام سے بیٹھ کے کھانا شانا کھا لیا تھا. کھانا کھانے کے بعد جی جناب میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہی تھی کہ سب کیسے کھانا کھا رہے ہیں. میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ لوگ کے ویڈیوز ولاگ میں لگاؤں گی. اور یہ ہیں جی دلہنیں، دونوں بھائیوں کی شادی تھی. اور یہ میری کزن ہے. میں اس کو یہی بول رہی تھی کہ میں تمہاری ویڈیو ولاگ میں لگاؤں گی، تو وہ یہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہاں لگا دیجیے گا. اب یہاں پہ گپ شپ بھی چل رہی تھی اور کھانا بھی چل رہا تھا. شادی واز اباؤٹ ٹو اینڈ. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ بھائی کے گھر آئے، چائے شائے پیے، اور واپس گھر آتے آتے تقریباً 1 بج گیا تھا رات کا. آپ لوگوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے، اور مجھے ایسے ہی اپنا پیار دکھاتے رہیے گا. ولاگس کو لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، کمنٹ کرتے رہیں اور سپورٹ کرتے رہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ میری چھوٹی چھوٹی 2 گڑیا جو آپس میں لگی ہوئی تھیں، کھیل رہی تھیں. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.